بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بالآخر پاکستان کو ایک بڑے ثانیے بڑے المیے سے بچا لیا گیا۔ دشمن کا پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات، انتشار اور تشدد پھیلانے کا منصوبہ بری طرح سے ناکام ہوا۔ کریڈٹ جاتا ہے وزیر اعظم عمران خان کو اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور کچھ پاکستان کے پڑوسی دوست ممالک کو۔ اور اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس شخصیت کی ایک خفیہ کال کے اوپر مظاہرین جو شہداء کے لواحقین تھے وہ اپنے موقف میں لچک دکھانے کو تیار ہوئے اور کس نے معاملات طے کروائے، کس کا کیا کردار تھا۔ اس سے پہلے میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہوں گا کہ اس واقعے کا اور اس سانحے کا جو پورا ایک ڈرامہ بنایا گیا، جس طرح سے ایک ڈیڈ لاک پیدا کیا گیا، جس طرح کا ایک ماحول بنایا گیا، اس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات پھیلانا تھا۔ ایک تو یہ بالکل ایک ایتھنک ایشو تھا، اس ایشو کو سیکٹیرین ایشو کا رنگ دیا گیا۔ اس کے بعد پورے ملک میں جلاؤ گھراؤ، مظاہرے، توڑ پھوڑ، سڑکیں بلاک، اور ایک طرح سے منصوبہ یہ تھا کہ پورے پاکستان کے اندر انتشار اور تشدد کی ایک لہر پھیلائی جائے، جو پاکستان کی ایک فرقہ وارانہ بنیادوں کے اوپر ایک جو فالٹ لائن ہے اس کو مزید گہرا کیا جائے۔ لیکن الحمدللہ دشمن بری طرح سے اپنے منصوبے میں ناکام ہوا۔ اب جو لواحقین اور حکومت کے مابین جو معاہدہ ہوا ہے، اس معاہدے کے نکات بھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ یہ سارے کے سارے نکات وہی تھے جو حکومت پہلے روز ماننے کو تیار تھی، اور صرف جو ڈیڈ لاک تھا وہ وزیر اعظم عمران خان کی کوئٹہ آمد پر تھا۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ سیکیورٹی ریزنز اور کچھ دیگر وجوہات، کیونکہ جو مظاہرین جو یہ پورا ایک دھرنے کا ماحول جو آپریٹ کر رہے تھے، ان میں کچھ عناصر ایسے شامل تھے جو اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے دشمن ممالک کے اشاروں پر، اور جو پاکستان میں انتشار پیدا کرنے والے عناصر ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ ان عناصر کی نشاندہی کر کے ان کو الگ کیا گیا۔ اب سب سے جو دلچسپ پہلو ہے وہ معاملات کیسے طے ہوئے، کس کی مدد سے ہوئے۔ معاملات حکومت پاکستان نے بھی اپنے سفارتی چینلز کے ذریعے، سیاسی چینلز کے ذریعے کچھ دوست ممالک کی مدد دی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے اس پورے معاملے میں سب سے اہم کردار ادا کیا۔ انہوں نے ایرانی قیادت سے بات کی، ایران کے جو موجودہ صدر ہیں ان سے بات کی، ایران کے جو سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی ہیں ان سے بات کی۔ آیت اللہ خامنئی نے اس پورے بحران اور اس پورے سانحے میں مرکزی کردار ادا کیا۔ انہوں نے براہ راست جو ورثہ تھے، جو شہداء کے لواحقین تھے، ان سے بات کی، انتظامیہ سے بات کی، اور جو شرپسند عناصر تھے ان کو علیحدہ کیا گیا۔ اس کے بعد آیت اللہ خامنئی کے حکم کے اوپر ان کے جو سب سے بڑے مذہبی رہنما ہیں آیت اللہ مکرم شیرازی نے ایک فتویٰ دیا، اور اس فتوے میں انہوں نے حکم دیا کہ آپ جو شہداء کی میتیں ہیں ان کی تدفین فوری کریں۔ اس طرح سے یہ بحران ٹلا۔ جیسے ہی تدفین کا اعلان کیا گیا، وزیر اعظم عمران خان نور خان ایئر بیس کے اوپر ان کا طیارہ بالکل تیار تھا، جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ تدفین کا اعلان کریں، میں فوری کوئٹہ پہنچ جاؤں گا۔ وہ اسی وقت کوئٹہ روانہ ہو گئے۔ اب ان سارے معاملات میں ہم احسان مند ہیں ایران کی حکومت کے، ایران کی قیادت کے ہم احسان مند ہیں، پاکستان کی سیاسی قیادت کے ہم احسان مند ہیں، پاکستان کی عسکری قیادت کے۔ اب یہ پورا بھیانک منصوبہ تھا۔ دشمنوں نے تو جو سیاسی دشمن ہے وزیر اعظم عمران خان کے، اس حکومت کے، انہوں نے پورا پلان بنا لیا تھا۔ آپ نواز شریف کی ٹویٹ دیکھیں، کیسے اس پورے سانحے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے اپنے کارکنوں کو کہا کہ پورے ملک میں آپ دھرنے دیں، پورے ملک میں آپ جلسے کریں، پورے ملک میں آپ احتجاج کریں، ہم ان کے دکھ درد کے ساتھ ہیں۔ دیکھیں، احتجاج کرنا، سڑکیں بلاک کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا، یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا مرحوم علامہ خادم رضوی بھی یہی کرتے رہے، پورے پاکستان سے بڑی شدت کے ساتھ رد عمل آیا، بڑا شدید ڈیمیج ہوا۔ حالانکہ ان کا جو نعرہ، ان کا جو
مطالبہ وہ ایسا تھا جو ہم سب کے دلوں کی آواز تھا، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن تھا، لیکن صرف ایک غلط طریقہ کار کی وجہ سے ایک بڑا شدید رد عمل آیا۔ بالکل اسی طرح جب یہ دھرنے، مظاہرے اور لوگوں کو تکلیف پہنچنا شروع ہوئی، ٹریفک کو بلاک کرنے کی کوشش کی گئی، اور بلکہ بہت سارے شہروں میں جیسے کہ کراچی، لاہور اور دیگر شہروں کے اندر تو 2 روز سے ٹریفک مکمل طور پر چوک ہو گئی۔ اس سے یہ پورا ایک ماحول بن گیا تھا، میڈیا کے اندر ہائپ اور سوشل میڈیا پر ہائپ، عام سماج کے اندر، عام بیٹھکوں کے اندر ہر جگہ مچ انسیڈنٹ ڈسکس ہو رہا تھا اور ایک سیکٹیرین وائلنس پھیلنے کا خطرہ تھا۔ اور دوسری جانب جو سیاسی عناصر تھے انہوں نے تو پورے کے پورے کالم لکھ کر واٹس ایپ کر دیے تھے اپنے لفافہ بریگیڈ کو کہ جناب آپ عمران خان کو یزید ثابت کریں، آپ عمران خان کو فرعون ثابت کریں، آپ عمران خان کو سب سے بڑا ظالم ثابت کریں، نمرود ثابت کریں، اور یہ کوشش شروع ہو چکی تھی۔ لیکن اس پوری کوشش کے بعد جسے کہتے ہیں نا، جسے اللہ عزت دے اس سے کوئی عزت نہیں چھین سکتا۔ جو ورثہ تھے شہداء کے، انہوں نے حکومت کا بھی شکریہ ادا کیا۔ جو علی زیدی صاحب، وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب وہاں پر ان کے ساتھ گئے تحریری معاہدہ کرنے کے لیے، پھر پریس کانفرنس ہوئی۔ اب جو تحریری معاہدے کے جو نکات ہیں وہ بڑے دلچسپ ہیں، آپ خود دیکھیں اور دل پر ہاتھ رکھ کے سوچیں کہ یہ اس پورے معاملے میں، اس معاہدے میں کون سا ڈیڈ لاک تھا۔ جناب سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ کہ جو ایف سی کے کمانڈنٹ تھے، جو وہاں کے ڈی پی او تھے، جو وہاں کی انتظامیہ تھی، ان پر ذمہ داری ڈال کر ان کو معطل کر دیا گیا اور ان کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ یہ معاہدہ پہلے روز ہی جب شیخ رشید صاحب وہاں پر گئے منظور ہو چکا تھا، گورنمنٹ نے بالکل ایگری کر لیا تھا۔ ایک ہائی پاور کمیشن بنایا گیا ہے، اس کمیشن میں ہزارہ کمیونٹی کے لوگ بھی شامل ہوں گے۔ یہ کمیشن اس واقعے کی تفتیش کرے گا، ذمہ داران کا تعین کرے گا۔ یہ نقطہ بھی پہلے ہی روز مان لیا گیا تھا۔ اس کے بعد جو ہزارہ کارکن ہیں جو کوئلے کی مائنز میں کام کرتے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے، ان کی سیکیورٹی کے لیے حکومت اقدامات کرے گی۔ یہ نقطہ بھی پہلے ہی روز مان لیا گیا تھا۔ اس کے بعد 50 لاکھ روپیہ وفاقی حکومت اور 15 لاکھ روپیہ بلوچستان حکومت کمپنسیٹ کرے گی شہداء کے لواحقین کو۔ یہ مطالبہ بھی پہلے ہی روز مان لیا گیا تھا۔ اس کے بعد علی زیدی کی وزارت جو شہداء کے لواحقین ہیں ان کے بچوں کی تعلیم اور ان کے تربیت اور ان کے تمام تر اخراجات جب تک وہ بڑے نہیں ہو جاتے، جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتے، یہ علی زیدی صاحب کی وزارت اٹھائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ پاک آپ کو اجر دے علی زیدی صاحب۔ اور ویسے بھی یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھنا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس کے بعد بلوچستان حکومت شہداء کے لواحقین کو، ان کے خاندان میں سے ایک ایک فرد کو سرکاری نوکری دے گی۔ اب یہ مطالبہ بھی پہلے ہی روز مان لیا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں، جن کے اوپر شبہ ہے کہ وہ پاکستانی شہری نہیں ہے، جن کے پاسپورٹ میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، پاسپورٹ کا محکمہ اور شناختی کارڈ کے محکمے کے جو صوبائی ڈی جی ہیں بلوچستان کے، ان کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی گئی ہے۔ وہ جائزہ لے گی کہ جو شناختی کارڈ بلاک ہوئے ہیں، جن شناختی کارڈ کے اجرا میں رکاوٹ ہے، جن پاسپورٹس کے اجرا میں رکاوٹ ہے، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے وہ رکاوٹیں دور کی جائیں گی۔ اب یہ کوئی اتنا بڑا مطالبہ بھی نہیں تھا، یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ بھی نہیں تھا، لیکن اس معاملے میں ایک اور پہلو نکلتا ہے۔ وہ پہلو ان عناصر کا جو پاکستان کے شہری نہیں ہیں، ان عناصر کا جو پاکستان میں بدامنی پھیلاتے ہیں، ان عناصر کا جو پاکستان کا شناختی کارڈ غیر قانونی طریقے سے بنواتے ہیں اور پاکستان کو بدنام کرتے ہیں، گالم گلوچ کرتے ہیں، انتشار پھیلاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلاتے ہیں۔ ان کو کسی صورت بھی، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ کتنا بھی مظلوم ہو، جو قانون کے دائرے میں جو شناختی کارڈ اور شہریت غیر قانونی ہے وہ غیر قانونی ہے، جو حقدار ہے اس حقدار کے راستے سے رکاوٹیں، قانونی رکاوٹیں بالکل ہٹانی چاہیے۔ اب یہ نکات تھے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں۔ ہاں ایک اور نقطہ کہ جو کوسٹل ہائی وے ہے کراچی سے بلوچستان کی جو روڈ ہے اس کی سیکیورٹی بڑھائی جائے گی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ یہ کون سے اتنے بڑے مطالبات تھے، یہ کون سا ایسا ڈیڈ لاک تھا
جو 6 روز تک اتنا بڑا بحران، اتنا بڑا المیہ، اتنا بڑا ثانیہ اور پاکستان کی اتنی بدنامی اور جو پاکستان کی سیکٹیرین فالٹ لائنز ہیں ان کو چھیڑنے کی کوشش کی گئی۔ اب آپ اس پورے معاہدے سے اور اس پورے سناریو سے سمجھ جائیں کہ کن عناصر نے کس طرح سے پاکستان میں انتشار، تشدد، فرقہ واریت پھیلانے کی کوشش کی، پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی، پاکستان میں نفرت پھیلانے کی کوشش کی، کن لوگوں نے ڈیڈ لاک پیدا کیا۔ یارہ جن کے جوان بچوں کے لاشیں وہاں پر پڑے ہیں، جن کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں رہا، جن کے گھر میں جوان جہان ان کے اولادیں جس دنیا سے چلی گئیں، ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ روزی روٹی، سیکیورٹی اور یہ ساری چیزیں تھیں جو حکومت پہلے ہی روز دینے کو تیار تھی۔ اب آپ بتائیں اس میں عمران خان کہاں سے ظالم ہو گیا، عمران خان کہاں سے یزیدی ہو گیا؟ اب جب یہی آپ نے مطالبات منوانے تھے، یہی سب کچھ کرنا تھا، مجھے دلی ہمدردی ہے، میں خود بہت رنجیدہ ہوں، مجھے خود بہت تکلیف ہے اور میری ہمدردیاں، میری تکلیف اور میرے ہر طرح کے جذبات ان شہداء کے خاندان کے ساتھ ہیں۔ میرا مخاطب صرف وہ دھرنے کے آپریٹرز اور وہ عناصر ہیں جنہوں نے اس پورے ماحول کو اور اس سانے کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے استعمال کیا۔ بہت افسوس ہوا، بہت دکھ ہوا، لیکن ان لوگوں کی نشاندہی اور ان کو اپنے سماج سے الگ کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔